بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چرواہے کی اللہ سے محبت کا دلچسپ واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جنگل سے گزر رہے تھے کہ آپ علیہ السلام نے ایک چرواہے کی آواز سنی۔ وہ اونچی اونچی آوازوں میں کہہ رہا تھا، اے میرے جان سے پیارے خدا، آپ کہاں ہیں؟ کبھی تو مجھے ملے، میں تیرے سر میں کنگھی کروں، تیری جوئیں چنوں، تیرا لباس میلا ہو جائے تو دھوؤں، تیرے موجے پھٹ جائیں تو وہ بھی سیوں، تجھے تازہ تازہ دودھ پلاؤں، تو کبھی بیمار پڑ جائے تو تیری تیمارداری کروں، اگر مجھے معلوم ہو کہ تیرا گھر کہاں ہے تو تیرے لیے روز گھی اور دودھ لایا کروں، میری سب بکریاں تجھ پر قربان، اے میرے خدا تو کبھی تو مجھے ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے اور کہنے لگے، ارے احمق، تو یہ باتیں کس سے کر رہا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا، اس سے کر رہا ہوں جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا اور یہ زمین و آسمان بنائے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر کہا، ارے بدبخت، تو اس بیہودہ بکواس سے کہیں کا نہ رہا، بجائے مومن کہ تو کافر ہو گیا۔ خبردار، ایسی بے معنی اور فضول بکواس نہ کر۔ ارے بے وقوف، یہ دودھ اور کھانے پینے کی چیزیں ہم مخلوق کے لیے ہیں، کپڑوں کے محتاج ہم ہیں، حق تعالیٰ ان حاجتوں سے بے نیاز ہے۔ وہ نہ کبھی بیمار پڑے، نہ اسے کبھی تیمارداری کی ضرورت، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، تو توبہ کر اور اس سے ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غیظ و غضب میں بھرے ہوئے یہ الفاظ سن کر چرواہے کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگا، چہرہ زرد پڑ گیا اور بولا، اے خدا کے جلیل القدر نبی، آپ نے ایسی باتیں کہیں کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور مارے ندامت کے میری جان ہلاکت میں پڑ گئی۔ یہ کہتے ہی چرواہے نے سرد آہ بھری، اپنا گریبان تار تار کیا اور دیوانوں کی طرح اپنے سر پر خاک اڑاتا اور روتا ہوا جنگل کی طرف نکل پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر گئے تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، آپ نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا؟ آپ تو دنیا میں جدائی کے لیے نہیں بلکہ ملاپ کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ خبردار، اس کام میں احتیاط رکھیے۔ ہم نے اپنی مخلوق میں ہر شخص کی فطرت الگ بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسروں سے جدا عقل بخشی ہے۔ جو بات ایک کے حق میں اچھی وہ دوسروں کے لیے بری ہے، ایک کے حق میں تریاقی کا اثر رکھتی ہے وہی دوسرے کے لیے زہر ہے، ایک کے حق میں نور اور دوسرے کے حق میں نار۔ ہماری ذات پاکی و ناپاکی سے مبرا ہے۔ اے موسیٰ، یہ مخلوق ہم نے اس لیے پیدا نہیں فرمائی کہ اس سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ پہنچے، اسے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر ہم اپنے کمالات کی بارش کرے۔ جو شخص جس زبان میں بھی ہماری حمد و ثنا کرتا ہے اس سے ہماری ذات میں کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی۔ مدح کرنے والا خود ہی پاک صاف ہوتا ہے۔ ہم کسی کے قول و ظاہر پر نگاہ نہیں رکھتے، ہم تو باطن کا حال دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ، خردمندوں کے آداب اور ہیں، دل جلو اور جان ہاروں کے آداب اور ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے یہ کلام سنا تو سخت پشیمان ہوئے اور بارگاہ الہی میں نہایت ندامت اور شرمساری سے معافی مانگی۔ پھر اسی اضطراب اور بے چینی میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے جنگل میں نکل پڑے۔ صحرا و بیابان کے خاک چھان ماری پر چرواہے کا کہیں پتہ نہ چلا، اس قدر چلے کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے،
لیکن تلاش جاری رکھی۔ آخر کار آپ اسے پا لینے میں کامیاب ہوئے۔ چرواہے نے انہیں دیکھ کر کہا، اے اللہ کے نبی، اب مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ آپ یہاں آ پہنچے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے چرواہے، میں تجھے مبارک دینے آیا ہوں۔ تجھے حق تعالیٰ نے اپنا بندہ فرمایا اور اجازت عطا کی کہ جو تیرے جی میں آئے بلا تکلف کہا کر۔ تجھے کسی ادب و آداب، قاعدے ضابطے کی ضرورت نہیں۔ تیرا کفر اصل دین ہے اور دین نور جاں۔ تجھے سب کچھ معاف ہے، بلکہ تیرے صدقے میں تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ چرواہے نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، اے پیغمبر خدا، اب میں ان باتوں کے قابل ہی کہاں رہا ہوں کہ کچھ کہوں۔ میرے دل کا خون ہو چکا ہے، اب میری منزل بہت آگے ہے۔ آپ نے ایسی ضرب لگائی کہ ہزاروں لاکھوں سال کی راہ طے کر چکا ہوں۔ میرا حال بیان کے قابل نہیں، اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے بھی میرا احوال مت جانے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس حقائق میں ماں حاصل یہ نکالتے ہیں کہ اے شخص جو تو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، کیا سمجھتا ہے تو ابتدا سے انتہا تک ناقص اور تیرا حال و قول بھی ناقص۔ یہ محض اس پروردگار رحمان و کریم کا کرم ہے کہ وہ تیرے ناقص اور گندے تحفے کو قبول فرماتا ہے۔